السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا اور ہم تمام کی رہبری و رہنمائی کے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے، ایک رول ماڈل ہے۔ ان کی سیرت طیبہ پڑھیں، اس کو سنیں، سمجھیں، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کریں۔ ہمارے مسلم سماج میں، ہمارے معاشرے میں آج امت کے اندر ہم دیکھتے ہیں شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کے اعتبار سے تنزل آ رہا ہے۔ دنیوی معاملات میں، دنیوی چیزوں کے اعتبار سے ہم بڑے احتیاط سے کام لیتے ہیں، اور جہاں دین کا مسئلہ ہوتا ہے، شریعت کا مسئلہ ہوتا ہے، اسلام کا مسئلہ ہوتا ہے، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہوتا ہے، ہماری آخرت کا مسئلہ ہوتا ہے، تو وہاں ہم نہایت ہی دلداری سے، وہاں ہم نہایت دلیری سے کام لے لیتے ہیں، احتیاط نہیں برتا جاتا۔ آج ہم مسلمانوں کا مزاج ایسا بن گیا کہ ہر نکڑ پہ، ہر چوراہے پہ، ہر گھر میں فتویٰ دینے والے موجود ہیں۔ آپ کسی ریڑھی والے سے پوچھے، سبزی بیچنے والے سے پوچھے، میوہ بیچنے والے سے کوئی دین کا مسئلہ دریافت کریں، وہ یہ نہیں بولے گا مجھے معلوم نہیں ہے، کچھ نہ کچھ ضرور بولے گا۔ دودھ بیچنے والے سے، کسائی سے، دوائیاں فروخت کرنے والے سے، دین کے معاملے میں ہم بڑے نڈر ہو گئے، دلیر ہو گئے، اور جہاں ہمارا دنیا کا مسئلہ آتا ہے وہاں ہم دیکھتے ہیں پروفیشنل کون ہے۔ سر میں درد ہوگا تو مشورہ کریں گے آپس میں، یہ بہتر سے بہتر ڈاکٹر کون سا ہے۔ ہمیں اگر مکان تعمیر کرنا ہوگا، بہتر سے بہتر انجینئر، بہتر سے بہتر آرکیٹیکٹ، بہتر سے بہتر سائٹ، اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں۔ ہمیں اگر جسم کے کسی عضو میں تکلیف ہوگی تو اس بارے میں ہم اپنے دوستوں سے، رفقا سے مشورہ کرتے ہیں کس ڈاکٹر کے پاس جائے، کون سا فزیشین اچھا ہے۔ سرجری کی ضرورت ہوگی تو کون سا سرجن اچھا ہے۔ دوائی خریدنے کی ضرورت ہوگی، کون سی کمپنی کی میڈیسن اچھی ہے۔ گاڑی خریدنی ہوگی تو بڑا تحقیق کرتے ہیں کہ میرا پیسہ لگتا ہے، یہ دنیا کا مسئلہ ہے۔ لیکن جب آخرت کی بات آتی ہے تب ہم دلیر بن جاتے ہیں۔ دکانوں کی چوکھٹوں پہ، چوراہوں پہ بحث و مباحثہ ہے۔ کسی امام سے اگر آپ دینی مسئلہ دریافت کریں گے، اگر اس کو علمیت نہیں ہوگی، وہ کبھی یہ نہیں بولے گا، ٹال مٹول کر کے، کچھ نہ کچھ کر کے آپ کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرے گا۔ دیانت داری، امانت داری یہ تھی کہ اس وقت یہ کہہ دیتا، جناب مجھے اس مسئلے کے بارے میں علمیت نہیں ہے، آپ کسی عالم کی طرف رجوع کریں، آپ کسی مفتی کی طرف رجوع کریں جو مستند ہو، جس کو اس کے بارے میں اچھی نالج ہو، جو صحیح رہبری اور رہنمائی کر سکتا ہے۔ لوگوں کا مزاج بھی بن گیا ہے، اس اعتبار سے لوگ ان سے مسائل دریافت کرتے ہیں، لوگوں کو معلوم ہے کہ اس کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے، پھر بھی پوچھ رہے ہیں۔ وہ ایک خلط ملت ہو گیا۔ کسی ڈونگی بابا کے پاس جائیں، اس کو پوچھے میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، وہ بولے گا آؤ میں تعویذ لکھ کے دے دوں گا، میں دم کروں گا، میں پانی دے دوں گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ گویا کسی
اچھے اور نیک آدمی کے پاس جا کر اس سے دعا کروانا، نیک اور صالح لوگوں کی، متقی اور پرہیزگار لوگوں کی دعائیں لے لینا کوئی بری بات نہیں ہے، اچھا ہے اور جانا چاہیے۔ اپنے بڑوں کے ساتھ رابطہ رکھنا ضروری ہے، صلحاء کے ساتھ، اتقیاء کے ساتھ، نیک اور صالح متقی اور پرہیزگار لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ رکھنا، ان کے ساتھ وابستگی رکھنا، ان کے ساتھ تعلق رکھنا اچھی بات ہے۔ لیکن آج کل یہ ہو گیا، آپ یہ لے لو، یہ مٹی کھا لو، یہ میں آپ کو دے دوں گا، ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ اس کو تو چاہیے یہ کہنا میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، آپ ڈاکٹروں کے ساتھ بھی رابطہ کریں۔ ڈونگی لوگوں نے، دین کے اندر خلط ملط کرنے والے لوگوں نے ڈاکٹروں کا کام کرنا شروع کر دیا، اور ڈاکٹروں سے کسی مسئلے کے بارے میں پوچھو تو انہوں نے علماء کا کام کرنا شروع کر دیا، انجینئروں سے پوچھو انہوں نے اپنی انجینئرنگ چھوڑ دیا اور دوسرے مسئلے کے اندر الجھنا شروع کر دیا۔ اس کے ذریعے سے امت کے اندر تنزل آ رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا جو بھی شخص امت کے اندر، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے اندر، جس فن کے اندر، جن علوم کے اندر مہارت اور صلاحیت عطا فرمائی ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ ان علوم کے اندر، ان فنون کے اندر دن بدن ترقی کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ یہ اپنا فیلڈ بھی چھوڑ دیں، اپنے فن میں بھی تنزل آ جائے اور دوسرے کے کاموں کے اندر بھی ٹانگ اڑانا شروع کر دے۔ امت کو اپنے مزاج کے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اور قرآن ہمیں کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر آپ کو کسی چیز کی علمیت نہیں ہے، آپ ناواقف ہے کسی چیز سے، تو آپ ان لوگوں سے اس کے بارے میں دریافت کریں جو اس کے اہل ہوں، جن کے پاس ان مسائل کے جواب دینے کی صلاحیت ہو، جو شریعت مطہرہ کے مطابق آپ کی صحیح رہبری اور رہنمائی کریں، جو آپ کو گمراہ ہونے سے بچا سکیں، جو آپ کو صحیح ہدایت کا راستہ دکھا سکیں۔ آج کسی خطیب سے، کسی عالم سے، کسی مولوی سے، کسی مفتی سے، کسی واعظ سے اگر کوئی مسئلہ دریافت کرتے ہیں تو اگر اس کو معلوم نہیں ہوگا، دیانت داری تو امانت داری یہ تھی وہ سیدھی اور صاف ستھری بات کہے کہ مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے، آپ کسی اور عالم کی طرف رجوع کر لیں، کیونکہ قرآن نے کہا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ۔ ہر علمی صلاحیت رکھنے والے سے بڑا صلاحیت رکھنے والا اللہ تعالیٰ نے کائنات میں رکھا ہے، اور ہر چیز، کائنات کے ذرے ذرے، ہر چیز کی علمیت رکھنے والا خود حضرت اللہ جل شانہ۔ آج آپ اپنے معاشرے میں دیکھو، اگر آپ سائیکل سنبھالنے والے کے پاس موٹر سائیکل لے جائیں گے تو وہ آپ کی موٹر سائیکل کو کھول کے رکھ دے گا۔ موٹر سائیکل والے مستری کے پاس اپنی کار لے کے جائیں گے، وہ آپ کو کار کھول کے رکھ دے گا، وہ یہ نہیں بتائے گا یہ میرا کام نہیں ہے۔ آپ دوائی فروخت کرنے والے میڈیکل شاپ پہ جائیں، اگر اس کو پوچھیں گے آپ مجھے یہ تکلیف ہے، وہ یہ نہیں کہے گا آپ ڈاکٹر کی طرف رجوع کریں، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ آپ کا اچھا علاج کرے گا۔ اپنی دوائی فروخت کرنے کی غرض سے، اپنا پروفٹ دیکھنے کی نیت سے وہ آپ کو کچھ نہ کچھ دوائی دے دے گا۔ بعد میں جو ہو جائے، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے، آپ کو مزید مشکلات کا سامنا پڑے، تو ہمارا معاشرہ ٹھیک نہیں ہو رہا، ہمارے معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں مجھے ایک حدیث پاک یاد آئی جو مشکات شریف کے اندر موجود ہے، باب المساجد و مواضع الصلاح کے تحت یہ حدیث بیان کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 685 ہے، اس کے راوی ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اس حدیث سے ہم سبق حاصل کریں
حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان حبرا من الیہود سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک مرتبہ ایک واقعہ پیش آیا، یہود کے ایک بہت بڑے عالم آئے در خدمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا، ایک سوال کیا، یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پرکھنے کی نیت سے۔ وہ جانتے تھے کہ اس سوال کا جواب ایک نبی ہی دے سکتا ہے، کیونکہ وہ خود اہل کتاب تھے، تورات کا علم رکھنے والے تھے اور عالم بھی تھے یہود میں۔ اور سوال کیا تھا؟ نہایت چھوٹا سا سوال۔ آج کل نہایت پیچیدہ سوال آپ کسی کسائی سے پوچھ لے، کسی ریڈی والے سے پوچھ لے، ڈاکٹر سے پوچھ لے، انجینئر سے پوچھے، کسی مولوی سے پوچھے، وہ فٹ کر کے بلا تأمل بلا تاخیر جواب دے گا۔ ایک مرتبہ بھی یہ نہیں سوچے گا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ میں اس مسئلے کا غلط جواب دے رہا ہوں، کہ ایسا تو نہیں ہے میری اس کام سے میرا اللہ ناراض ہو جائے، کہ ایسا تو نہیں ہے میری اس بات کی وجہ سے یہ سائل جو ہے، سوال پوچھنے والا، کہیں گمراہی کی طرف تو نہیں جا رہا۔ یہودیوں کے ایک عالم نے سوال پوچھا ای البقاء خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ دنیا کے اندر سب سے بہتر جگہ کون سی ہے؟ ای البقاء خیر، فسکت عنہ۔ تو راوی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال پہ خاموشی اختیار فرمائی، کوئی جواب نہیں دیا۔ وقال اسکت حتی یجیء جبرائیل علیہ السلام، اور فرمایا میں تب تک خاموش رہوں گا، کچھ نہیں کہوں گا جب تک کہ جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے۔ یعنی جبریل آئیں گے، مجھے تو اس کے بارے میں علمیت نہیں ہے، جبریل آئیں گے، میں ان سے پوچھوں گا۔ وجاء جبرائیل، اس کے بعد حضرت جبریل امین علیہ السلام در خدمت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا، جبریل مجھے بتائیں دنیا کے اندر بہتر جگہ کون سی ہے، بہتر مقام کون سا ہے؟ ای البقاء خیر۔ تو جبریل نے کیا جواب دیا؟ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ اس سوال کے بارے میں مسئول سائل سے زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح اس سوال کے جواب سے آپ بے خبر ہیں، اسی طرح مجھے بھی پتا نہیں، مجھے بالکل علمیت نہیں ہے، اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ کیوں؟ آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا حکم ہی نہیں آیا تھا کہ جس سے یہ واضح ہو جائے پوری کائنات کے اندر، پوری زمین کے اندر کون سی جگہ بہتر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہودی عالم نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں سوچا کہ یہ یہودی میرے بارے میں کیا سوچے گا، کہ یہ کیسا نبی ہے، اس کو میرے سوال کا جواب ہی معلوم نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچا اگر میں اس یہودی کے سوال پر جواب نہیں دوں گا ابھی تو میری کہیں انسلٹ نہ ہو جائے، میری توہین نہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت دیانتداری اور امانت داری کا مظاہرہ فرمایا کہ جبریل آئے گا، میں اس سے پوچھوں گا، مجھ سے، کسی اور سے، امت کے کسی بھی فرد سے دنیوی علوم رکھتا ہو، دینی علوم رکھ رہا ہو، اگر کسی مسئلے کے بارے میں چاہے دنیوی اعتبار سے ہو یا دینی اعتبار سے ہو، ہمیں اگر کبھی پوچھا جاتا ہے تو ہم فٹ سے جواب دیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہم اس کے بارے میں تحقیق کریں گے، ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے، یا کسی اور کی طرف رجوع کرو۔ ہم سوچتے ہیں کہ سامنے والا ہمارے بارے میں کیا گمان قائم کرے گا، کیا رائے قائم کرے گا۔ وہ سوچے گا اس کو علمیت ہی نہیں ہے، یہ کیسا عالم ہے، یہ کیسا ڈاکٹر ہے،
یہ کیسا انجینئر ہے، یہ کیسا تاجر ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اس کے بارے میں کوئی علمیت نہیں ہے، ولیکن اسأل ربی تبارک و تعالی، لیکن میں اپنے رب کی خدمت پہ جاؤں گا اور جانے کے بعد اپنے رب سے پوچھ کے آؤں گا۔ جبریل نے بھی ایک مرتبہ بھی یہ نہیں سوچا کہ میں فرشتوں کا سردار ہوں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں میرے بارے میں کیا خیالات آئیں گے کہ یہ کیسا فرشتوں کا سردار ہے، اس کو اس سوال کا جواب ہی معلوم نہیں۔ جبریل نے بھی نہایت دیانت داری اور امانت داری سے یہ کہا کہ میں اپنے رب کے پاس جاؤں گا، اللہ سے پوچھوں گا ای البقاء خیر، کائنات کے اندر کون سی جگہ سب سے بہتر ہے۔ اس کے بعد جبریل امین علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں حاضری دینے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حاضری دینے کے بعد واپس در خدمت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ ثم قال جبرائیل، پھر جبریل امین علیہ السلام نے واپس آ کر عرض کیا یا محمد انی دنوت من اللہ تعالی دنوا ما دنوت منہ قط، آج میں اس سوال پوچھنے کی غرض سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گیا تو میں اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب گیا کہ اتنا قریب آج سے پہلے میں کبھی نہیں گیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا قال وکیف کان، کتنا قریب گیا جبریل؟ تو اپنے رب کے آج کتنا قریب گیا جو آپ کہہ رہے ہو کہ اس سے پہلے اتنا قریب کبھی نہیں گیا؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ آج میرے اور میرے رب کے درمیان خالص 70,000 نور کے پردے رہے، یعنی میرے اور میرے رب کے درمیان 70,000 نور کے پردے باقی رہے، اتنا قریب گیا۔ یہ باتیں جبریل امین علیہ السلام نے واپسی پہ عرض کی، پھر اس سوال کا جواب دیا جو یہودی عالم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا، جبریل امین اللہ تعالیٰ کے پاس گئے پوچھنے، اس سوال کا جواب دیا شر البقاء اسواقها وخیر البقاء مساجدها، کہ دنیا کے اندر بدترین جگہیں بازار ہیں اور بہتر سے بہتر جگہیں مساجد ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا سوال جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی کوئی حکم نہیں آیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب نہیں دیا جب تک کہ اس کے بارے میں جبریل سے پوچھا، جبریل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے جواب نہیں آیا۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جب ہمارے پاس دین کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے یا دنیوی اعتبار سے کوئی بھی مسئلہ آئے، کوئی بھی سوال آئے، تو اس وقت دیانت داری اور امانت داری سے کام لے کر اگر علمیت ہے تو جواب دے دیں، اگر علمیت نہیں ہے تو صاف کہہ دے مجھے اس کے بارے میں صحیح معلومات نہیں ہے، یا مجھے وقت دیں تاکہ میں مزید تحقیق کروں، اس کے بارے میں شک ہے۔ دوسروں کے لیے ہدایت، راحت، رحمت، عافیت، خیر کا سبب بننے کی کوشش کریں، دوسروں کے لیے گمراہی کا سبب نہ بنیں، اپنے معاشرے میں بے سکونی اور انتشار کا سبب نہ بنیں، امت میں تفرقہ اور امت میں فساد کا سبب نہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس زمین میں، اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کا سبب بنے، نہ کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے دین سے دور ہونے کا سبب بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اخلاص نیت سے مالا مال فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دین حق کے ہمیں صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔